اس دنیا کے اندر کامیابی سے زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو ماڈل، نمونہ اور جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ غلام، صحابہ کرام اور آپ کی آل پاک جو ہر موڑ پہ، ہر لمحہ پہ سرکار کی ذات پہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے والے تھے، ان کی پاکیزہ زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور سرکار کی ذات کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو گیا، جسے بھی نسبت نصیب ہو گئی، وہ ہستی باقی لوگوں سے وراء الورا اور بلند و بالا مقام کی حامل ہو جاتی ہے۔ انہی عظیم الشان ہستیوں میں سے جنہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت نصیب ہوئی، ایک ہستی کا نام سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک ایسی خوبی اور خاصیت ہے جو پوری دنیا میں بنی نوع انسانوں میں سے جو صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے نکاح کے اندر اللہ کے ایک نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز نصیب ہوا، آپ کا یہ بھی شرف اور آپ کو یہ بھی وقار نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیعت رضوان کے موقع پہ حکم ارشاد فرمایا، جب تمام صحابہ کرام سرکار کے دست اقدس پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، تم یہ اپنا دایاں ہاتھ بھی ان سب ہاتھوں پہ رکھ دو، اور اس ہاتھ کو اللہ کے پیارے محبوب نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہراداری کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان ارجمند سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ صحابہ کرام اور سرکار کی آل پاک کے پاکیزہ نفوس کو جو مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے، وہ ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہکاروں اور غفلت شعاروں کی سوچ اور ہمارے علم میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آئے روز یہ جو بات چلی ہے افضلیت والا، فضیلت والا، یہ جو موضوع چھڑ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کے تمام صحابہ کرام اور سرکار کی آل پاک کی عظمت کے گن گائیں، ہم ان کی فضیلت کو مانیں، اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے جو جو مقام اور جو جو شانیں انہیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی چاہیے۔